اس دن اس سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی تھی۔ آج آفس میں کام زیادہ نہیں تھا، ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی ٹاپ ہائرارکی کو از سر نو تشکیل دے کر نگران بنا چکی تھی۔ اب اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر آئی۔ زارا اندر کمرے میں ہے، فارینہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تم اندر چلی جاؤ۔ زارا کی ممی اسے دروازے پہ ہی مل گئیں۔ وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھیں۔ خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئیں۔ وہ سر ہلا کر اندر آ گئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فارینہ اور مثال کی آوازیں، اس کی کلاس فیلوز اور فرینڈز۔ یقیناً وہ اچھے وقت پہ آئی تھی، ان سے بھی مل لے گی۔ یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے آواز دیتی، ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا۔ حیا کو مت بلانا پلیز۔ بیزاری سے بولتی وہ زارا تھی۔ بے اختیار وہ پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ سانس روکے وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا یار اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فارینہ کو ذرا حیرانی ہوئی۔ تم اس سے ملی نہیں ہو نا ترکی سے واپسی پہ، اسی لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، آئی مین ریئل والا برقع۔ وہ ریئل پر زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ہاں، میں نے اسے کہا کہ تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے۔ یہ جھوٹ تھا، زارا نے کبھی اسے ایسے نہیں کہا تھا۔ وہ دم سادھے سنے گئی۔ میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع ود اسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ پلیز اسے کال مت کرنا، اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے۔ پتہ نہیں اس کا اپنا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر حیا کو میں جتنا جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر لیا ہوگا، برانڈڈ برقع، شاید فیشن میں کر رہی ہوگی۔ اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی۔ باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی۔ زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھیں تو کہنا کہ انہیں معلوم ہے۔ سختی سے دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو اور کہیں دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے سے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پر عجب سا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی۔ اس سے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھڑکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر صبر صبر، انسان کتنا صبر کرے؟ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے؟ ڈرائیور بے مقصد سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا۔ بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے، اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی درز سے انہیں دیکھا، ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ پھر وہ انہیں بنا تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کی باتوں نے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ فاطمہ نے پوچھا، ان کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھیں، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا اور اوپر چھت پہ چلی آئی۔ کین کا جھولا ویران پڑا تھا، وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگیں۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے۔ اسے سبانجی میں جھیل کے کنارے پہ چھائی چاندنی کی تہہ یاد آئی اور چاندی کے مجسمے، اور اسی جگہ بیٹھا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی۔ واپس جا کر فون بھی نہیں کیا، وہ تھا ہی ایسا، پھر بھی وہ اس سے امید وابستہ کر لیتی تھی۔ پاگل تھی وہ۔ بہت دیر جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھتی رہی۔ اب بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ منڈیر کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے تھے۔ ان کی اور منڈیر کے درمیان قریباً 4 گز چوڑا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا، ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھتی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی تھی، سامنے گھروں میں نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ، پھر پردہ؟ اس نے بد دلی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی، مگر پھر وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی ہے؟ اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا، کچھ چمکا تھا،
کون؟ وہ ذرا چوکنی ہو کر پیچھے ہوئی۔ کوئی ہے؟ وہاں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر شاید اس کا وہم ہو، اس نے سر جھٹک کر پھر سے قدم اندر کی جانب بڑھانے چاہے، مگر لمحے بھر کو پھر سے کچھ چمکا۔ کون؟ کون ہے؟ وہ بالکل ساکن کھڑی، پلکیں سکیڑے اس جگہ کو دیکھے گئی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی، مگر فطری خوف نے اسے چھوا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ گملوں کی قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی، جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے قریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کچھ تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی۔ خدایا! وہ جیسے کرن کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک ایک ان دیکھی دیوار سی بنی ہوئی تھی، مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے گئے تھے، گو کہ وہ بہت پتلا تھا۔ پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے ساتوں رنگ چمکتے۔ وہ اسے تحیر سے دیکھتے الٹے قدموں پیچھے آئی۔ اگلے ہی پل وہ اندر سیڑھیوں کے دہانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی۔ جی جی آئی۔ نور بانو، جو کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی، بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جاؤ، کوئی جھاڑو لے کر آؤ، اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ، تم صفائی کیوں نہیں کرتی ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر نور بانو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آئی۔ اتنا بڑا جالا یہاں بنا ہی کیسے؟ جب نور بانو نے اس کے ساتھ باہر چھت پر آئی تو وہ حیرت اور اچنبھے سے جیسے خود سے بولی تھی، حیا باجی دیکھیں نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین کی ہے۔ وہ روز چھت صاف نہیں کرتی، مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھر سے گزری بھی نہیں ہے۔ گزری ہوتی تو جالا نہ بنتا۔ یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں کچھ عرصہ کوئی گزرا نہ ہو، چاہے بندہ چاہے جھاڑو، جتنے اتار لو جالے، پھر کچھ روز بعد بنا لیتی ہیں۔ سدا کی کام چور ہے نسرین، ذرا سا کام نہیں ہوتا۔ یہ جالا دیکھنے میں کتنا بڑا تھا جی، مگر جھاڑو ایک دفعہ ماری اور اتر گیا، اتنی سی بات تھی۔ نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی۔ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا۔ وہ بھی ادھر آتی تو جھولے پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد اندر چلی جاتی۔ اسی لیے جالا بنا تھا، اسی لیے تو جالے بنتے ہیں۔ اس کے دل میں بھی بن گئے تھے، اب اسے ان کو صاف کرنا تھا۔ کیسے؟ وہ لمحے بھر بعد ہی اس کے دل نے اسے جواب دے دیا تھا۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔